میں ہے میرے سلسلے میں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان شریعت مطہرہ کا پابند ہو، جو ذرا بھی شریعت سے ہٹ جائے وہ شیخ طریقت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ انسان عقیدہ اہل سنت کا پابند ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو عقیدہ اہل سنت کا پابند نہیں وہ میرے سلسلے کا شیخ نہیں ہو سکتا، وہ میرے سلسلے کا شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت شیخ مجدد القسانی رحمت اللہ علیہ عوام الناس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں او مریدو، پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم پیر کو پکڑ لو اور پھر پیر جانے اور پیر بخشوا لے گا تمہاری چھٹی، تم شریعت کی کلی نافرمانی شروع کر دو، تم شریعت پہ عمل نہ کرو اور سمجھو کہ پیر ہے نا، پیر ہماری ڈھال ہے، پیر ہمیں بچا لے گا۔ شیخ مجدد کہتے ہیں جو پیر یہ کہے کہ شریعت کو چھوڑ لو میں بچا لوں گا وہ پیر نہیں، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب شریعت کے معاملے پیر جانے اور اس کا کام جانے، تمہاری چھٹی ہے تمہیں پیر بخشوا لے گا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں یہ سوچنا کہ ہمیں پیر بخشوا لے گا ہمیں شریعت پہ عمل نہیں کرنا، یہ ایک نکمی آرزو اور نکمی آرزو ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بیکار اور نکمی آرزو ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان شریعت سے بھاگ جائے، بلکہ پیر تو شریعت پہ چلانے والے کو کہتے ہیں۔ پیر کا مقصد تو یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بنائے، پیر کا مقصد تو یہ ہے جو روزے نہیں رکھتا اس سے روزے رکھائے، پیر کا مقصد تو یہ ہے جو شریعت پہ نہیں چلتا اس کو شریعت پہ چلائے، نہ کہ یہ کہ وہ شریعت سے باغی کر دے۔ آپ فرماتے ہیں اصل پیر وہ ہے جس کا دامن تھام کے جو شریعت پہ نہیں چلنے والا تھا وہ شریعت پہ چلنے والا بن گیا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نمازی بن گیا، جو نماز پڑھتا تھا وہ تہجد گزار بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں پیری مریدی کا بس یہ مطلب ہے کہ پیر مرید کا ہاتھ پکڑے اور اس کو رسول اللہ کے رستے پہ چلانا سکھا دے۔ پھر حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں شفاعت اولیاء برحق ہے، شفاعت اولیاء برحق ہے۔ بخاری کے مطابق اولیاء یہاں صرف یہ نہیں کہ شفاعت کریں گے بلکہ یہ کہ ہاتھ پکڑ کے اپنے مریدوں کو جہنم سے باہر نکال لیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ انسان شریعت پہ چلنے کی کوشش تو کرے، مرید رستے پہ چلنے کی کوشش تو کرے، پھر بتقاضا بشریت اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر بخشوانا شیخ کامل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، پھر بخشوانا شیخ کامل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہمارے شیخ حضرت سیدنا خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ہدایت الانسان میں حضرت مجدد کا یہ قول نقل فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا، پھر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کا مرید بنایا، پھر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے وہ سلسلہ عطا فرمایا جس پہ ایک قدم ہزار قدم سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عبدالکریم یہی وجہ ہے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا جسم اس وقت ضعیف ہو چکا ہے، ظاہراً ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا، لیکن حضرت خواجہ عبدالکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن روحانیت میں اللہ نے مجھے اس مقام پہ فائز فرما دیا ہے کہ اگر فقیر ایک قدم بھی اٹھا لینا تو دوسرے قدم کی روح زمین پہ جگہ باقی نہیں رہتی۔ مغرب کا وقت قریب ہے، ہم نے مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور پھر الحمدللہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وزیر مذہبی امور حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب جلوہ گر ہے۔ حضرت نے انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام اس خانقاہ سے ارشاد فرمانا ہے، اس خانقاہ سے ارشاد فرمانا ہے۔ یقیناً حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کی اہل سنت کے لیے بے شمار خدمات ہیں، جان قربان کر دیں گے، یہ بھی قربان کر دیں گے، وہ بھی قربان کر دیں گے، یہ نعرے تو بہت لگاتے ہیں۔ نور الحق قادری صاحب کسی رستے سے اٹھ کے نہیں تشریف لائے، ان کی یہ سینکڑوں سالہ تاریخ ہے، اور ان کی تاریخ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کی اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے خالی نعرے نہیں لگائے بلکہ خدمات کر کے دکھائی ہیں، خدمات کر کے دکھائی ہیں۔ حضرت ہم آپ کے شہداء کی خدمات کو ہاتھ اٹھا کے کہو سلام کہتے ہیں، ہم آپ کے شہداء کی خدمات کو سلام کہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی خانقاہ کو تا صبح قیامت شاد اور آباد رکھے۔ اچھا، ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے مرید کے لیے سلسلہ نقشبند کے مرید کے لیے 11 لوازمات پہ اترنا ضروری ہے، اور تقریباً تمام سلاسل میں یہ لوازمات شامل ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ان لوازمات کو اصطلاحات نقشبندیہ کہا جاتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں ان میں سے 8 حضرت شیخ عبد الخالق اجدوانی رحمہ اللہ سے منقول ہیں، اور آپ فرماتے ہیں 3 حضرت شاہ نقشبند سے منقول ہیں۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں ہوش در دم۔ سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ شخصیات ہیں۔ حضرت عبد الخالق اجدوانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ میں اپنے شیخ کے ساتھ حاصل ہوا، بلکہ پچھلے دنوں ہماری میٹنگ تھی قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کی، میں بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ ازبکستان کے وزیر اعظم سے ویڈیو پہ انہوں نے دعوت دی، انشاءاللہ حضرت کی قیادت میں ہم چلیں گے اور کوشش کریں گے جتنے زیادہ احباب ساتھ جا سکے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، خدا کی قسم وہاں جا کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی قبر مبارک پہ انسان پہنچتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے۔ حضرت سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ضروری ہے سلسلہ نقشبند کے مرید کے لیے کہ ہوش در دم۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مرید ہر لمحہ اپنے ہر سانس کے معاملے میں ہوشیار اور بیدار رہے، کہ کہیں کوئی سانس بھی ایسا نہ آ جائے کہ جو غیر اللہ کے تصور میں چلا جائے۔ کوشش کرنا تو تمہارا کام ہے نا، اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھتے ہو، آنکھیں کھول کے بھی تو چلتے ہو، تو جہاں چلتے ہوئے آنکھیں کھول کے رکھتے ہو کہ کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، وہاں دل کو دھڑکتے ہوئے اور سانس لیتے ہوئے بھی یہ ہوش رکھا کرو کہ کوئی سانس غیر اللہ کے خیال میں نہ آئے، کوئی سانس ایسی نہ آئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر جائے، کوئی سانس ایسی نہ آئے جو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائے۔ کہا ہوش در دم، ہر سانس کی اس اعتبار سے حفاظت کرو کہ ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آئے، ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آئے۔ یہی ہمارے شیخ کہتے ہیں نا، سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ، باہر آئے تو دل کرے ہو۔ اس کا مراد یہی ہے کہ تم ہاتھوں سے کام کرتے رہو، زبان سے باتیں کرتے رہو، لیکن ہر سانس کا خیال کرتے ہو کہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر تمہارے زبان سے جاری رہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ نظر بر قدم، یہ نقل کیا حضرت خواجہ عبد الکریم نے، اور یہ فرمان ہے حضرت عبد الخالق اجدوانی کا کہ ضروری ہے کہ نظر بر قدم۔ آپ فرماتے ہیں سب سے ضروری ہے کہ چلتے ہوئے اپنی نظر پشت پا پہ رکھو، کہ کہیں غیر محرم کی طرف نظر نہ جائے، کیونکہ روایات میں موجود ہے نا کہ جو غیر محرم عورت کو دیکھ کر لذت لیتا ہے، اللہ اس کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ نظر بر قدم، نظر نیچے رکھو تاکہ غیر محرم عورت پہ نظر نہ جائے۔ اور جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام مومنین سے فرما دے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں کہتا ہوں نظر بار قدم پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے تیز ترین شیطان حملہ کرتا ہے نا، وہ آنکھ پہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باقی آزاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے، یہ حضرت خواجہ عبد الکریم ہدایت الانسان میں فرماتے ہیں، باقی آزاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے۔ شعیب صاحب کوشش کریں آپ کی یہ کتاب جلد انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر قدم پہ رکھو، بے نگاہی نہ کرو، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ باقی آزاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے جب تک انہیں مس نہ کیا جائے کسی چیز کے ساتھ، لیکن آپ فرماتے ہیں نظر میں ایسا شیطان آتا ہے کہ نظر دور سے اپنا کام بھی دکھا دیتی ہے، دور سے اپنا کام دکھا دیتی ہے، اور پھر اس گناہ پہ دماغ کو دل کو مائل کرتی ہے، اور جیسے حضور نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، نہ محرم عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ ملانا یہ ہاتھ کا گناہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا بے شک یہی چھوٹا زنا ہے جس کی شرمگاہ تصدیق کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں کہ آنکھ کی کام ہی آنکھ سے شروع ہوتا ہے، آنکھ کو ہی سنبھال لو تاکہ نافرمانی کا اندیشہ ہی نہ رہے، آنکھ کو ہی سنبھال کے رکھو۔ آپ فرماتے ہیں سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تیسری چیز، میں نے ہر بات پہ تبصرہ کرنا تھا لیکن بس چند منٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسری چیز ضروری ہے سفر در وطن۔ تیسری جو اصطلاح ہے سلسلہ نقشبند کی وہ سفر در وطن ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کا ظاہری معنی لیا جائے تو وہ تو ایک مقدس سفر ہے۔ آج استقامت پاکستان بھی پیچھے لکھا ہے، اس اعتبار سے بھی مغرب کی اذان یہاں ہوگی، ہم اذان سب سنیں گے، اذان جو ایک سننا ضروری ہے، ہم یہاں اذان ہوگی، اذان سنیں گے اور پھر جماعت ہوگی۔ پھر استقامت پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ضروری اعلان حضرت قبلہ پیر نور الحق صاحب نے پیش کرنا ہے، اب سب احباب نے سماعت کر کے پھر دعا میں شریک ہو کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں سفر در وطن، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان وطن کی طرف سفر کرے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا ظاہری جو مراد ہے وہ تو مقدس سفر ہے، یعنی حرمین شریفین کی جانب سفر کرے، سفر در مصطفیٰ سفر در وطن مصطفیٰ علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں ظاہری مقصد تو یہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اس کا باطنی اور روحانی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی آرزو میں سفر کرائے، انسان اپنے دل کو وصول اللہ کے لیے سفر فرمائے، اور آپ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے تخلیق عبادت کے
لیے کیا ہے, ہم نے تجھے تخلیق اس لیے کیا ہے کہ تو ہماری عبادت کر. لیکن حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں لوگوں کا عجیب طریقہ ہے, لوگوں کا عجیب حال ہے. لوگ اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے, دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں. اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ دنیا مل جائے, دنیا مل جائے, کاروبار اچھا ہو جائے, نوکری اچھی مل جائے, گھر اچھا مل جائے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں زیادہ تر لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک قدم اٹھا بھی لے تو زیادہ سے زیادہ اس کی نگاہ جنت تک چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. ان صوفیاء کی اپروچ کا عالم دیکھو. ہم جنت کو سب سے یہی سمجھتے ہیں نا بس جنت ہی جنت ہے اور کچھ نہیں چاہیے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چھلانگ مار دینا تو اس کی توجہ جنت تک چلی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت دنیا کے لیے نہ کرو, اللہ کی عبادت جنت کے لیے نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو اس نیت سے کہ اللہ مل جائے. کہا جب اللہ تمہارا ہوگا تو دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی اور جنت بھی تمہاری ہو جائے گی. پھر صرف جنت میں جانا کی بات نہیں ہوگی بلکہ پھر یہ بات ہو جائے گی جس جس کی طرف تم اشارہ کرو گے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا چلا جائے گا. حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں لوگ عبادت کرتے ہیں اور سر اٹھا کے شکوہ کرتے ہیں بھئی عبادت میں لذت نہیں آ رہی. آپ فرماتے ہیں تمہاری عبادت میں لذت کیسے آئے کہ تم سجدہ اللہ کو کر رہے ہو لیکن دل میں طلب دنیا ہے, دل میں طلب حق نہیں ہے. فرمایا سجدہ کرو تو طلب حق میں کرو, اگر اللہ تمہیں مل گیا تو ہر چیز تمہاری ہوگی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے نا کہ جو تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا نظر آئے اور ایٹ دی سیم ٹائم دنیا کے پیچھے بھاگتا نظر آئے, سمجھ جاؤ کبھی اس نے اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لے تو پھر اسے اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. آج ہم جنت کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. زبور میں اللہ نے فرمایا ہے, امام غزالی نے کہا کہ زبور میں اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے ظالم ہے وہ شخص جو میری عبادت کرتا ہے جنت کی لالچ میں اور مجھ سے ڈرتا ہے جہنم کے خوف میں. اگر میں جنت نہ بناتا تو کیا میں عبادت کے لائق نہیں تھا؟ اگر میں جہنم نہ بناتا تو کیا میں خوف کے لائق نہیں تھا؟ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میری خاطر کرو اور میرے ہو کے کرو, میرے ہو کے کرو. اس انداز میں محبت کرو کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. کہا کہ جب میری عبادت کرو تو پھر میری ذات میں گم ہو کے میری عبادت کرو, میری ذات میں گم ہو کے میری عبادت کرو. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو تو اس کی ذات میں گم ہو کے. 10 منٹ میں ایگزیکٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے اور پھر ہم نے یہاں اذان ہوگی اور باجماعت نماز ادا کرنی ہے اور پھر ہمارے مہمان خصوصی قبلہ پیر نور الحق صاحب کا انشاءاللہ ہم سب خطاب سماعت فرمائیں گے. اس وقت سر سے لے کے پیر تک اپنے بدن کو کان بنا لو اور اس کان کو ہوش بنا کے میرا ایک ایک جملہ اپنی تختیہ دل پہ اتارو اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. خالی مرید ہونے تک بات نہیں بنتی. آج کل لوگ مرید ہوتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں بھئی پیر نے فیضان دیا نہیں, ساری کہانی پیر دوتے لے کے سٹ دے, پیر نے فیضان نہیں دیا. ابے کیا تم نے قیمت ادا کی؟ قیمت ادا کیے بغیر سودا نہیں ملتا. پہلے ویسے بن کے تو دیکھ جیسا تیرے پیر نے کہا ہے, پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ. وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے. پہلے اس رستے پہ چل تو صحیح جس پہ پیر چلانا چاہتا ہے, پہلے وہ کر تو صحیح جو تجھے کرنا ہے. شریعت کو چھوڑ کے تو بات نہیں بنے گی, شریعت کو چھوڑ کے تو کچھ نہیں ملے گا. حضرت غوث اعظم نے کیا کہا تھا اس شیطان ملعون سے جب اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی؟ کہا جب رسول اللہ نے شریعت کے معاملات نہیں چھوڑے تو میں کون ہوتا ہوں چھوڑنے والا. اس رات کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. حضرت خواجہ عبد الکریم کے مزار پہ تو آتے ہو لیکن ان کے معاملات بھی پڑھو. ان کے معاملات یہ تھے یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے, ہر وقت واعظ اور نصیحت میں مصروف رہتے تھے. کبھی واعظ کے ذریعے لوگوں کی دنیا بدلتے, کبھی نظر کے ذریعے لوگوں کی دنیا بدلتے, کبھی مراقبہ کرا کے لوگوں کی دنیا بدلتے اور ساری رات سید پور کے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے. جب عیدگاہ میں ہوتے تو 2 رکعتوں میں حافظ عبداللہ پورا قرآن سناتے اور ساری زندگی آپ پیچھے کھڑے ہو گئے 2 رکعتوں میں روز قرآن سنا کرتے. ساری زندگی فجر سے مراقبہ کرایا کرتے اپنے احباب کو. آج ہم پیر کے کہنے پہ چلتے نہیں ہیں, خود کچھ نہیں کرنا سب کچھ پیر کرے, یہ نہیں ہوتا. پہلے پیر کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو تو صحیح. تم خود دیکھتے ہو کہ شیخ کہاں پرواز کرائے گا, تم خود دیکھو کہ شیخ پرواز کہاں کراتا ہے. پہلے رستے پہ چلو تو صحیح. اچھا دوسری چیز جو ضروری ہے, ایک اور اہم ترین چیز, وہ کیا ہے؟
اللہ اکبر، وہ یہ ہے حضرت شیخ مجدد ارشاد حضرت سیدنا شاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے حضور دعا و سوال کرے، اور دعا و سوال اس انداز میں کرے، دعا و سوال اس انداز میں کرے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تیری خاطر، اور میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو اور تیری رضا مل جائے۔ کہا کہ جب دعا کرو اللہ سے اس کی رضا مانگو۔ پھر حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان خلوت در انجمن، بھئی لوگ کہتے ہیں نا کہ قبلہ پیر صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، ان کے گرد اتنا ہجوم کیسا ہے، ان کے گرد دنیا کا طبقہ کیسا ہے؟ نہیں، خلوت در انجمن۔ کہاں ہمارے سلسلے کی تو یہ پہچان ہے کہ ہم خلوت در انجمن کی منزل پہ ہوتے ہیں۔ میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں اپنے مشائخ کا قول بتا رہا ہوں، اور یہ جو مشائخ تشریف فرما ہیں، یہ جو تینوں مشائخ تشریف فرما ہیں، ان کا حال بیان کر رہا ہوں کہ خلوت در انجمن یہ مجلس ہزاروں کے بھی ہو، یہ اندر تنہا ہوتے ہیں۔ کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہزاروں لوگوں کی مجلس میں بھی ہو، دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ تم بے شک لاکھوں لوگوں میں ہو، لیکن تم میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ کہا یہی وہ منزل ہے جس پہ مشائخ نقشبند فائز کرنا چاہتے ہیں، یہی وہ منزل ہے جس میں قادری سلسلے کے یا تمام سلاسل کے مشائخ فائز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی نے حضرت شیخ ابو سعید سے کہا نا بھئی فلاں بہت بڑا ولی ہے، آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے کہا وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ کہا فلاں بہت بڑا ولی ہے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے کہا یہ تو شیطان بھی کرتا ہے۔ کہا حضور پھر ایک اور ولی کی کہانی سنیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا حضور پانی پہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی چلتی ہے۔ کہا پھر حضور اللہ والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو رہے مخلوق میں لیکن دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو، جس کا دل اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہو۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مکہ میں تھا، میں نے دو لوگوں کو دیکھا، ایک کو بہت بلند ہمت دیکھا اور ایک کو بہت پست ہمت دیکھا۔ کہا کہ بلند ہمت کون تھا اور پست ہمت کون تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک کو کعبۃ اللہ کے ساتھ لپٹے ملتزم کے مقام پہ دیکھا، اور ایک کو مینا میں دیکھا کہ وہ 50,000 کا سودا خرید رہا ہے۔ لوگ سمجھ گیا کہ پست اور بلند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم سمجھے؟ کہا حضور بالکل سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم غلط سمجھے ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے بلند ہمت اس کو دیکھا جو مینا میں 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا تھا، اور میں نے پست ہمت اس کو دیکھا جو ملتزم سے لپٹے ہوئے تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو ملتزم سے لپٹے ہوئے تھا نا، میں لوگوں کی نظر اس کے حال پہ تھی، میری نظر اس کے دل پہ تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لپٹا ملتزم سے ہے لیکن مانگ دنیا رہا ہے۔ مجھے اس کی مانگ پہ افسوس ہوا، اتنے اعلیٰ مقام پہ آ کر دنیا کے پیچھے لگا ہے، اور اس مقام پہ اللہ مانگ، اگر اللہ مل گیا تو ساری دنیا تیری ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں جو 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا تھا نا مینا کے میدان میں، اس کو میں نے دیکھا، وہ کر تو خرید و فروخت رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایک لمحہ بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا صرف ظاہر کی بات نہیں ہوتی، کہانی باطن کی ہوتی ہے۔ دل میں اللہ کو بسا لو تو یہ جہاں بھی تمہارا ہے اور وہ جہاں بھی تمہارا ہے۔ اگلی بات فرماتے ہیں کہ اگلی سب سے ضروری بات یہ ہے، پانچویں جو خصلت ہے نقشبند کے لیے، میں تبصرہ نہیں کروں گا، بس جلدی سے بیان کر کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یاد کرا کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد کامل نے مرید کو جس انداز میں اللہ کا ذکر، اس میں اللہ کے ذکر کی تلقین کی ہے، وہ اس میں کبھی سستی نہ کرے، وہ اس میں کبھی سستی نہ کرے۔ کوئی چیز رہتی ہے تو رہ جائے، اللہ کا ذکر نہ رہے، اللہ کا ذکر نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا وقت پتا ہے جس میں اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کون سا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، مجھے قرآن کی نص بتا رہی ہے، اتنی دیر اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے ذاکرین کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی کا دنیا دار کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، اللہ سے تعلق بنا، جب اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا تو دنیا کی ہر چیز تیرے ساتھ ہو جائے گا۔
پھر فرماتے ہیں آپ کے باز گشت، چھٹی چیز ضروری ہے باز گشت۔ حضرت عبید اللہ احرار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا و سوال کرتا رہے۔ ساتویں چیز ضروری ہے نگہداشت، اور وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب توجہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کے مرید کے لیے یہ ضروری ہے ہر لمحہ اپنے دل پہ توجہ رکھے کہ کہیں نفس کی خواہش دل پہ حاوی نہ ہو سکے، کہیں وسوسہ دل پہ نہ آ سکے، کہیں غیر اللہ کا خیال دل میں نہ آئے، کہیں کسی کے لیے بدگمانی دل میں نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں اس انداز میں دل پہ کوشش کرتے رہو کہ دل میں کسی غیر کا خیال نہ آئے، اس کو ابتدا میں ہی روکنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر یہ نفس پہ حاوی ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے یاداشت، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ہر وقت اپنے دل پہ توجہ رکھتا ہے نا تو پھر دل کا ایک رستہ ہے اللہ کی جانب، وہ کھل جاتا ہے اور انسان کا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کو مشاہدہ کی منزل مل جاتی ہے۔ نویں چیز آپ فرماتے ہیں ضروری ہے کہ اللہ اکبر کہ انسان زمانے سے اپنی نظر ہٹا لے، زمانے سے اپنی نظر ہٹا لے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے وقت زمانی سے مراد یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ کو جان کے رکھے، اللہ کو دل سے پہچان کے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کو اپنا سب کچھ جان کے ذکر کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حروف عددی کے مطابق، عدد کے مطابق ضروری ہے کہ وقوف عددی کا ہے 10ویں منزل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا ایک سانس میں ذکر کرنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ وہ ذکر عدد کے مطابق ہو، یعنی 7 مرتبہ 5 مرتبہ یا 21 مرتبہ ایک سانس میں اللہ کو پکارے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے نور دل میں اترتا ہے۔ اور آخری جو خصلت آپ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان زمانے سے کٹ جائے، جب اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے سوا کوئی یاد نہ ہو، فقط انسان کے دل میں اللہ بسا ہو۔ جب یہ منزل ملتی ہے تو آیت کا ترجمہ کر دو، جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب انسان ایمان لاتا ہے اور پھر اس طرح کا نیک اعمال کرتا ہے، یہ سب کچھ عامل الصالحات میں تھا۔ جب اللہ کے عبادت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ آپ میں سے شاید کچھ ہی لوگ ہو جنہوں نے خواجہ عبد الرحمن کو اپنی آنکھ سے دیکھ رکھا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ان سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آج ہر محبت احسان کے بدلے میں ہوتی ہے۔ آج تو ماں باپ سے بچے بھی تب تک محبت نہیں کرتے جب تک وہ ان پر احسان نہیں کرتے، جب تک دنیاوی اغراض نہیں ہوتے۔ لیکن بتاؤ یہ کون ہے جس نے تمہارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالا ہے؟ یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اب تمہارے دلوں میں ان کی محبت اللہ ڈال رہا ہے۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرنے والے مومن ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ جاؤ خواجہ عبد الرحمن کے مزار پہ کھڑے ہو، تمہارا دل گواہی دے گا کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ زمانے میں ان کی محبت کو عام کیا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کے استقبال کریں، اور پھر کھڑے ہو کے یہ آخری باتیں سنیں، ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ بھیرا شریف کے عظیم سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مدد اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بھیرا شریف، حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ بھیرا شریف کے فیضان کو تا صبح قیامت آشاد اور آباد رکھے، آباد رکھے بھیرا شریف کا میخانہ، جس سے لوگ قرآن و حدیث کا نور لیتے ہیں۔ آپ اسٹیج والے بیٹھتے ہیں، مجمع کھڑا رہے کیونکہ ہم نے ابھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ تمہارے دلوں میں یہ محبت اللہ نے ڈالی، پھر اللہ دنیا میں ان کا ذکر خیر کرواتا ہے۔ بتاؤ آج ان ولیوں کا دنیا میں ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پھر حرم بن حبان کا قول نقل کرتے ہیں ابن کثیر کہ حرم بن حبان نے کہا کہ بات یہ ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے آگے جھکے، اب مخلوق کے دلوں کو ان کی جانب اللہ جھکا رہا۔ سبے درست کر لیں، سبے درست کرتے رہیے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مسلم میں موجود ہے، یاد رکھنا جو تم ولیوں کے پاس جاتے ہو نا، یہ تم خود نہیں جاتے، یہ تمہیں اللہ بھیجتا ہے۔ یہ ایک ایک قدم کی بڑی قیمت ہے، ایک ایک قدم کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ اکبر، مسلم میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص
بہت گناہگار تھا پہلی امتوں میں. اس کا گناہوں کی فہرست کو جس طرح کی تھی کہ اس نے 100 قتل کر رکھے تھے. اس نے کیا کیا؟ دل میں خیال آیا کہ توبہ کر لوں. ایک راہب کے پاس چلا گیا, ایک عالم کے پاس, کہا کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کہا 100 قتل کیے ہیں. اس نے کہا تمہاری توبہ 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 یہ کیسے ممکن ہے؟ 100 قتل کرنے کے بعد جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, یہ نہ ہو تمہاری وجہ سے میرا کام خراب ہو جائے. 99 قتل کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا تم نے مجھے مایوس کیا, تو جب بخشش کا چانس ہی نہیں تو سینچری پوری کر دیتے ہیں. اس کا بھی کام پورا کر دیا, 100 پورے کر دیے, 100 قتل پورے کر دیے. پھر کچھ عرصہ گزرا, دل میں خیال آیا شاید مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی کوئی رستہ ہو. ایک بندے کے پاس گیا, کہا میرے لیے کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ جاؤ, اللہ والوں کی وادی ہے, وہاں جا کے تمہاری بات جان جائے گی. لوگ کہتے ہیں نا عیدگاہ کیوں جاتے ہو, گھمکول شریف کیوں جاتے ہو, بھیرا شریف کیوں جاتے ہو, لنڈی کوتل شریف کیوں جاتے ہو؟ گھر میں اللہ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس شہر سے وہ چلا تھا کیا اس شہر سے اللہ نہیں تھا؟ کیا اس شہر میں اللہ نہیں تھا؟ لیکن وہ چلا اللہ والوں کی وادی کی طرف, اپنے گھر گیا اور وہاں سے اللہ والوں کی وادی کی طرف چلا. رستے میں انتقال ہو گیا, رستے میں مر گیا. رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے بھی آ گئے. عذاب والوں نے رحمت والوں کو دیکھ کے کہا تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے تو زندگی میں کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں. رحمت والوں نے کہا یہ نہیں دیکھا جائے گا زندگی کیسی گزاری, یہ دیکھا جائے گا جا کہاں رہا تھا. ان کی آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک تیسرا فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے, اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تم دونوں میں فیصلہ کرانے کے لیے. کہا اللہ کہہ رہا ہے زمین کو ناپو, اگر یہ اپنے گھر کا زیادہ قریب ہے تو عذاب والوں یہ تمہارا ہے, اور اگر یہ اللہ والوں کے در کا زیادہ قریب ہے تو رحمت والوں یہ تمہارا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ فاصلہ ولی کا ناپا جا رہا تھا یا اللہ کا ناپا جا رہا تھا؟ یہ فاصلہ ولی سے ناپا جا رہا تھا یا اللہ سے ناپا جا رہا تھا؟ یہ فاصلہ ولی سے ناپا جا رہا تھا. اللہ ویسے اس کا سفر گھر کی طرف قریب تھا اور اللہ والے سے دور تھا, لیکن اللہ نے زمین کو ایک طرف سے پھیلنے کا حکم دے دیا, ایک طرف سے سکڑنے کا حکم دے دیا. اس جملے پہ میری گفتگو کا اختتام ہے. اس حدیث سے پتا چلا حضور نے واضح کر دیا جو اللہ والوں کے قریب ہوگا وہ جنتی ہوگا, جو ان سے دور ہوگا وہ جہنمی ہوگا. اور خوش نصیبہ جو ان خانقاہوں سے وابستہ ہو. خود سوچو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھنے والے انسان کا عالم کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین, اس وقت میں خود سعادت حاصل کر رہا ہوں دعوت خطاب دینے کی ایک عظیم شخصیت کو, لیکن کیونکہ حضرت نے تشریف لے جانا ہے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی آپ کا, کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح شفقت فرمائی. قبلہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کی اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کے فیضان کو بھی ہمیشہ اسی طرح آباد رکھے اور اس آباد خانقاہ کے فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے. یقیناً حاضرین اور ناظرین, پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہ وہ ملک ہے جو مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد وہ پہلی ریاست ہے اسلام کے نظریے پر جس کا قیام ہوا. یقیناً پاکستان کی خاطر صوفیاء کرام کی, مشائخ الزام کی بے شمار خدمات ہیں. اسی اعتبار سے خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مدظ اللہ العالی سجادہ نشین بھیرا شریف, آپ کو کہ آپ تشریف لائیں استقام پاکستان کے حوالے سے اپنی خوبصورت ارشادات سے اور حضور علیہ السلام کی محبت اور اس میں جو صوفیاء کا کردار ہے اس اعتبار سے اپنا خوبصورت واز ارشاد فرمائیں. نعروں سے محبت سے استقبال کیجیے حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مدظ اللہ العالی. جیسے آپ پسند فرمائیں ویسے اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات محترم، میں ہمیشہ اپنے دل میں درگاہ عیدگاہ شریف کا ازحد احترام میرے دل میں موجود ہے، اور جب بھی مجھے حضرت قبلہ پیر صاحب کی طرف سے دعوت آتی ہے، میں طبیعت اچھی ہو یا نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آنا میری طبیعت کی بہتری کا سبب بنتی ہے. حضرات، ہم لوگ بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جب بھی انسان کوئی رشتہ جوڑتا ہے وہ اس رشتے کو دیکھتا ضرور ہے کہ میں کس طرف جاؤں، کس کو اپنا مرشد مانوں، کس کو رہنما تسلیم کروں، کس کی قیادت میں زندگی کی پیچیدگیوں سے گزروں، وہ یہ ضرور اس کی تلاش کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم نکلو کسی کی تلاش میں تو اللہ کے بندے کی 2 نشانیاں ذہن میں رکھ لینا. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جاہل نہیں ہوگا، وہ عالم ہوگا، وہ فاضل ہوگا، وہ نقطہ داں ہوگا، وہ علم کی نعمت سے مالا مال ہوگا. میں جب اپنے بزرگوں کی ملفوظات پڑھتا ہوں، ان کی زندگی کے واقعات پڑھتا ہوں، تو میں نے ایک دفعہ ایک ہماری حضرت خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجبال کی ایک کتاب ہے ملفوظات کی، جس کا نام ہے مرأۃ العاشقین، تو میں نے اس میں یہ پڑھا تو حضور آپ کی خدمت میں کوئی پوچھتا نا مجھے وظیفہ بتائیں، مجھے بتائیں اسم اعظم کیا ہے، تو حضرت خواجہ شمس العارفین فرماتے اسم اعظم ہے علم کا حصول. علم کو پڑھنا، علم کو جاننا، علم کی حقیقت سے واقف ہونا، یہ اسم اعظم ہے. تو گویا ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے یہ ایک پیمانہ سیٹ کر دیا کہ جس کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنی ہے نا تو ضرور دیکھنا اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس فضل ہے، اس کے بعد فہم ہے، وہ اس دنیاوی علوم اور علم لدنی کی عزتوں سے مالا مال ہے، تو پھر اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ. میں نے دوسری بات یہ پڑھی کہ جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا اس بندے میں بے شمار صفات ہیں، لیکن ایک صفت ایسی ہے کہ وہ عاجز ہوگا، وہ نخرہ نہیں کرے گا، وہ زمین پہ بیٹھے گا تو جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو زمین پہ چلے تو اس طرح عاجز ہو جس طرح زمین عاجز ہے، اس کے اوپر جو جی چاہے کیا جائے. تو ایک بات کہ عاجزی اس میں پائی جائے. مجھے ایک حاکم کیچ مکران حمید الدین خان، یہ ایک بہت بڑے حضرت ایک وہ بزرگ گزرے، وہ حاکم وقت تھے، وہ حکومت کرتے تھے، کیچ مکران کی حکمرانی ان کے پاس تھی. تو کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شکار کے لیے نکل گئے اور شام کو جب واپس لوٹے تو ایک ان کی کنیز جو تھی وہ ان کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی تھی. تو انہیں بڑا غصہ آیا
انہوں نے اسے پکڑ کے باندھ دیا اور سپاہی سے کہا اسے جوتے مارو. وہ اس سے جوتے مارنے لگ گئے. کہتے ہیں جب وہ جوتے مار رہے تھے تو وہ چیخنے کی بجائے, منت سماجت کرنے کی بجائے, معافی مانگنے کی بجائے وہ ہنسنے لگ گئی, مسکرانے لگ گئی. تو وہ حمید الدین حاکم کیچ مکران بڑا عجیب حیران ہوا کہ یہ کیسی خاتون ہے, میں اس کو درے مار رہا ہوں اور یہ ہنس رہی ہے. اس نے پوچھا ہنستی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے بے ادبی کی, میں تیرے بستر پہ سو گئی, اب میری غلطی کا سزا ہے اور وہ سزا دو مجھے, مجھ سے یہ مت پوچھو میں ہنس کیوں رہی ہوں, میں رو کیوں نہیں گئی. تو اسے کہا نہیں. سپاہی کہا ہاتھ روک لو اور مجھے اس سے سوال کرنے دو. سوال کیا ہنستی کیوں ہے, مار پہ بھی روتی نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, تو اپنا کام کر, مجھے اپنا کام کرنے دے. کہنے گا نہیں مجھے بتا ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا. تو اس نے کہا بادشاہ میں ہنس اس لیے رہی ہوں, آج میں نے ایک خطا کی, میں تیرے نرم و نازک بستر پہ سو گئی اور میں نے خطا کی, تم نے مجھے سزا دی. تو جب مجھے جوتے پڑ رہے تھے میں یہ سوچ رہی تھی میں نے تو اس بستر پہ صرف چند گھڑیاں آرام کیا ہے, اگر وہ بندہ جو ہمیشہ سے ان آرے عمدے بستروں پہ سو رہا ہوگا, قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا. یہ بات سننے کے بعد اس نے اپنی بادشاہی اور تخت کو چھوڑا اور اپنے نانا خواجہ توختہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ نانا بادشاہی سے, سلطنت سے, حکمرانی سے میرا دل بھر گیا, اب مجھے اللہ کا راستہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ وظائف ہیں کرو, جا کر تنہائی میں بیٹھو آرام کرو. کہتے ہیں وہ بیٹھے رہے کچھ عرصہ, سال گزرنے کے بعد پھر لوٹ کے آئے, کہنے لگے نانا کچھ نہیں ہوا, ابھی کوئی چیز نہیں میرے پلے پڑی. تو کہا اور کچھ ہمت کرو, نفس کی تربیت کرو, اپنے تنہائیوں میں بیٹھو, اس کا ذکر کرو. کہتے ہیں اور کچھ وقت گزرا تو پھر شکایت کی.